الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے عہد ساز شخصیت جلیل ساز۔ حضرت جلیل ساز وسط ہند کے معتبر شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 7 اگست 2007 کو جب ان کی رحلت ہوئی تو وہ اپنی زندگی کے 76 سرد گرم موسم دیکھ چکے تھے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرے، قسمت کی ستم ظریفیاں جھیلی، تقدیر کی یاوری کے لطف اٹھائے، ناگپور میں بے شمار ادبی چپقلش کے روئے روا رہے، سماجی و ثقافتی سرگرمیاں برپا کی اور اس کے محور و مرکز رہے جلیل ساز۔ جلیل ساز مرحوم کونا مشق شاعر تھے۔ انہوں نے دشت ادب میں عرصہ دراز تک سیاحی کی۔ اس طویل سفر میں انہوں نے محض شاعری نہیں کی بلکہ شاعروں کی ایک نسل کی ادبی و شعری تربیت کی۔ اس اعتبار سے وہ ایک ایسے مرکز و سرچشمہ تھے جہاں سے تشنگان شعر و ادب حسب استطاعت سیراب ہوتے۔ وہ دنیا ادب میں استادی و شاگردی کے رشتے کی قدر کرتے تھے۔ یہ روایت ناگپور میں ان کے دم سے زندہ بھی تھی۔ جلیل ساز کو میں تب سے جانتا ہوں جب میں 7 یا 8 برس کا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے، ڈھیلا ڈھالا سفید قمیص پاجامہ پہنے، لمبے لمبے پیروں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے، جلدی جلدی چلتے وہ ہمارے گھر کے سامنے سے آتے جاتے تھے۔ وہ ہمارے گھر کے قریب مومن بنکر کوآپریٹو سوسائٹی میں معمولی تنخواہ پر کلرک تھے، اس لیے ان کا آنا جانا روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھار میرے والد محترم کو سلام بھی کر دیتے تھے اور والد صاحب بڑے اتفاق سے ان کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ ایک روز میں نے والد صاحب سے پوچھ لیا، ابا جی یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا نام جلیل ساز ہے، اچھے شاعر ہیں۔ اچھے شاعر ہیں میرے تحت شعور میں چپک کر رہ گیا۔ گویا 7-8 سال کی عمر میں میرا ان کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد تو جلیل ساز صاحب سے میری ملاقات ہر رہ گزر پر ہونے لگی۔ قریبی رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی، وہ سربراہی کرتے نظر آتے۔ مشاعرہ ہوتا تو وہاں کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوتے۔ تعلیمی جلسوں میں مہمان خصوصی کی صف میں ہوتے اور کبھی سیاسی پارٹی کے جلسوں میں تقریر کرتے نظر آتے۔ گویا ہر جگہ جلیل ساز کا نام سننے کو ملتا۔ 1969 میں جب وہ ناگپور کارپوریشن کے وارڈ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو دیگر بچوں کے ساتھ میں بھی گلی گلی ساز صاحب کو ووٹ دو کے نعرے لگاتے پھرتا رہا۔ ہم نے ان کے لیے خوب محنت کی، نتیجہ آیا ساز صاحب کثیر ووٹوں سے وارڈ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ پھر وہ 5 سال تک ہمارے وارڈ کے معزز رکن رہے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف 8ویں تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی تحریر پڑھ کر یا ان کی تقریر سن کر یا ان سے گفتگو کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی ڈگریاں رکھتے ہوں گے۔ ساز صاحب عہد ساز شخصیت اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت پرکشش اور جاذب نظر تھی۔ وہ بلا کے معاملہ فہم تھے۔ سنجیدگی اور متانت ان کے بشرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان کا قد ایسا تھا کہ سینکڑوں میں بھی الگ پہچانے جاتے تھے۔ مطالعہ وسیع تھا اور حافظہ غضب کا پایا تھا۔ غالب، اقبال، جگر، فیض، سیماب، ساحر اور شکیل بدایونی کے بے شمار اشعار انہیں ازبر تھے۔
وہ اکثر کہتے تھے کہ میاں خوش بختی اور اکتساب علم بزرگوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں سعد صاحب کی تحریر کردہ بدائی چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنجو مہن کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب تک یہ پڑھی نہ جاتی تب تک دلہن ودا ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پڑھنے والوں کی مخصوص جماعت ہوتی تھی جو پرسوز ترنم کے ساتھ اس ودائی کو پڑھتے تو سارا ماحول غمگین ہو جاتا اور گھر ماتم کدہ بن جاتا۔ کیا مرد کیا عورتیں، بچے بوڑھے دھاڑے مار مار کر روتی تھی۔ ایک روز میں نے سعد صاحب سے پوچھا، حضرت آپ نے یہ گیت کس عالم میں لکھا تھا؟ کہنے لگے، عالم والم تو کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی وکیل پرویز کی شادی کے موقع پر اس کی بیوی کے میکے والوں کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مجھے بھی گمان نہیں تھا کہ اسے اس قدر مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ بدائی گیت زبان و بیان کے اعتبار سے ایسا مرصع اور پر اثر ہے کہ اگر سعد صاحب صرف یہ گیت لکھ کر ہی چلے جاتے تو ناگپور کی ادبی تاریخ میں ان کا نام درج ہو جاتا۔ سعد صاحب کے کاموں پر غور کریں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف یہی کام کر جاتے تو امر ہو جاتے۔ دیکھیے، انہوں نے لڑکیوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام سے ایک ڈی ایڈ کالج کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیوں نے ڈی ایڈ کیا اور برسر روزگار ہوئی۔ اب سے 50 سال قبل لڑکیوں کے لیے کالج کھولنا گناہ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ سماج میں کالج کی معنی سماج میں کالج کے معنی محض عیاشی کا اڈا گردانا جاتا تھا۔ سعد صاحب نے سماج کے ان تانوں کی پرواہ بھی نہ کی اور ڈی ایڈ کالج قائم کر دیا جو آج بھی شان سے جاری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ سعد صاحب صرف یہی کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اہل ناگپور ان کے احسان کو کبھی نہ بھولتے۔ ان میں انتظامی صلاحیتیں بھی خوب تھیں۔ وہ بیک وقت ڈی ایڈ کالج کے صدر کے ساتھ مجیدیہ گرلز ہائی اسکول ناگپور کی مجلس انتظامیہ کے صدر اور یعقوبیہ مدرسے مومن پورہ کے سیکرٹری بھی تھے۔ اس کے علاوہ شہر کی بے شمار ادبی و سماجی سرگرمیوں سے وابستہ تھے۔ سعد صاحب سادہ مزاج اور ملنسار تھے۔ ان میں غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ ہر خاص و عام سے یکساں پیش آتے، محلے کے لڑکوں سے ایسی باتیں کرتے گویا وہ ان کے ہمراز ہو۔ ان کا ذہن ہمیشہ ادبی، علمی، تعلیمی و سیاسی سرگرمیوں کرنے پر آمادہ رہتا تھا۔ دراصل ناگپور میں بیشتر سماجی و ثقافتی سرگرمیاں ان کے دم سے رواں دواں تھیں۔ رمضان کا مہینہ آتا، مومن پورہ میں گہما گہمی اور چہل پہل اپنے شباب پر ہوتی۔ اس عالم میں نوجوان لڑکوں کی ٹولی قصیدہ پڑھنے نکلتی، فلمی دھن اور طرز پر حالات حاضرہ پر چوٹیں ہوتی۔ بیشتر قصیدے سعد صاحب کے تحریر کردہ ہوتے جو رات میں پڑھے جاتے اور راتوں رات پورے شہر میں مشہور ہو جاتے۔ انہوں نے دلہوں کے لیے بھی سحرے بھی خوب کہے۔ اگر ان سحروں، قصیدوں، وطن کے گیتوں اور قومی نظموں کو یکجا کیا جائے تو سعد صاحب کی شاعری کے حوالے سے سماجی منظرنامہ بھی مرتب ہو سکتا ہے۔ انہیں اردو اور اردو کے لکھنے والوں سے والہانہ محبت تھی۔ وہ شہر کے لکھنے والوں کی ہمت افزائی کرتے۔ میری کتاب حافظ ولایت اللہ حافظ حیات و خدمات شائع ہوئی تو میں نے اس کی ایک جلد ان کی خدمت میں پیش کی۔ فوراً جیب سے 100 روپے نکالے اور مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے کہا، حضرت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے، دیکھو، جب بھی کوئی مصنف یا شاعر کتاب دے تو اس کا ہدیہ ضرور دیا کرو۔ ہاں، ایک زمانہ تھا کہ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ مجھے کتابیں مانگ کر پڑھنی پڑتی تھی، مگر اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں نے کہا، حضرت اس کی قیمت تو صرف 20 روپیہ ہے۔ کہنے لگے، میں قیمت کب دے رہا ہوں، ہدیہ قبول کرو، اور زبردستی میرے جیب میں 100 کا نوٹ ڈال دیا۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اردو طنز و مزاح پر ایک سیمینار تھا۔ بڑے بڑے اشتہارات شہر میں چسپاں تھے۔ محترمہ شفیقہ فرد، محترمہ زہرہ موڈک اور ڈاکٹر شیخ رحمان آکولوی کے نام اس میں شامل تھے۔ سعد صاحب اس کے کنوینر تھے۔ میں نے سعد صاحب سے برسر راہ کہہ دیا کہ سعد صاحب، میں بھی طنز و مزاح لکھتا ہوں، آپ مجھے بھول گئے؟ کہنے لگے، ہاں بابا، تمہارا نام رہ گیا، لیکن تم اپنی تحریر ضرور پڑھو گے۔ اور پھر شام میں میرے نام سے علیحدہ ایک دعوت نامہ خود لے کر آئے
اور اصرار کیا کہ تمہیں اس سیمینار میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ سعد صاحب کا مجموعہ کلام نگاہ 20 اگست 2002 کو منظر عام پر آیا۔ ہجرا کی تقریب ہندی مور بھون سیتا برڈی ناگپور میں تزک احتشام سے منعقد کی گئی۔ کامریڈ اے بی بردھن کے ہاتھوں اجرا ہوا۔ محترم شمیم فیضی دہلی سے، شگوفہ کے مدیر مصطفیٰ کمال حیدرآباد سے، ہارون بی اے مالیگاؤں سے اور عبدالاحد ساز ممبئی سے بطور خاص تشریف لائے تھے۔ میں نے قصور الاشاعت مراٹھی روزنامہ دیش انتی میں سعد صاحب کی شخصیت اور شاعری پر ڈاکٹر کرن دھوڑ کے تعاون سے ایک مضمون مراٹھی میں لکھا، جو اسی دن شائع ہوا۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے جو کام اردو والے نہ کر سکے مراٹھی والوں نے کر دکھایا۔ سعد صاحب کی شخصیت کو ان کی شاعری سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی زندگی کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی شاعری دراصل ان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ ان کے کلام میں عصری آگہی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کی غزلوں میں گرد و پیش کی زندگی کا گہرا مشاہدہ ہے۔ وہ فلسفی نہیں تھے اور نہ ہی فلسفیانہ شاعری کرتے تھے۔ سیدھی سادی زبان میں بات کہتے، سماجی زندگی کی ناہمواری، استحصال، جبر و ستم، فرقہ وارانہ کشیدگی اور ہمارے سماج و معاشرے کی بے بسی ان کی شاعری کا موضوع تھے۔ میرے ان دعووں کو پرکھنا ہو تو ان کے مجموعہ کلام نگاہ پر نظر ڈالیے۔ ہر غزل میں ایسے اشعار ضرور مل جائیں گے جو نگاہ کے ذریعے دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ بساط یہ ہے کہ بس ایک مشت خاک ہیں ہم، بساط یہ ہے کہ بس ایک مشت خاک ہیں ہم، کمال یہ ہے کہ کونوں مکاں پہ چھائے ہیں۔ تمہیں خوشی کی تمنا تھی سو ملی تم کو، خدا نے بخشی متاعے غم حیات مجھے۔ ملو تو ساز خلوص اور سادگی سے ملو، نہیں پسند یہ بے جا تکلفات مجھے۔ الگ یہ بات کہ میں ہنس نہیں پایا ہوں برسوں سے، میری تقدیر لیکن مجھ پر اکثر مسکراتی ہے۔ کوئی آئے گا آ کر زندگی میں رنگ بھر دے گا، یہی امید ہر انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ انہیں سمٹتی ہوئی زندگی کا علم نہیں، انہیں سمٹتی ہوئی زندگی کا علم نہیں، بڑے گھروں میں جو سوتے ہیں پاؤں پھیلا کر۔ میں اپنے عہد سے آنکھیں چرا نہیں سکتا، تیری یہ ضد کے فقط میری سمت دیکھا کر۔ عشق وہ چیز ہے وائز تجھے معلوم نہیں، ہوش مندوں کو یہ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ نگاہ میں ایسے اشعار کی تعداد بے شمار ہے جسے سنبھال کر رکھا جانا چاہیے۔ سعد صاحب نے منہ پھٹ ناگپوری کے نام سے بھی طنز و ظرافت کے پیرائے میں دل کے پھپھولے پھوڑے ہیں۔ اب ناگپور کے ادبی حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ سعد صاحب کے مزاحیہ کلام کو سنجیدگی سے یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کروائیں۔ سعد صاحب اس معاملے میں قدرے سست واقع ہوئے تھے۔ آخر میں سعد صاحب کا مشہور و مقبول وداعی گیت کے چند بند ملاحظہ فرمائیے۔ یہ نظم 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن، اپنے ماں باپ کو اب داغ علم دے کے چلی، رشتہ داروں کو جدائی کا وہ غم دے کے چلی۔ صبح عید آئی مگر شام جدائی لے کر، گھر سے گھر والی چلی آج پرائی ہو کر۔ چھٹ گئے بھائی بہن دے کے صد رنج و محن، چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن۔ چھائے جاتے ہیں غم ہجر کے سائے گھر میں، جانے والی ہے میری بیٹی پرائے گھر میں۔ دل نہیں چاہتا جانے کو مگر جانا ہے، ڈولی تیار ہے اب دوسرے گھر جانا ہے۔ ہے یہ دنیا کا چلن دے کے صد رنج و محن، چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن۔ دل میں آہوں کا دھواں آنکھوں میں ساون کی جھڑی، میرے اللہ یہ آئی ہے بھلا کیسی گھڑی۔ دل پھٹا جاتا ہے یہ دیکھ کے ماں کا دکھڑا، غیر کو سونپ دیا اپنے جگر کا ٹکڑا۔ اپنی امید کا دھن دے کے صد رنج و محن، میں چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن۔ آہیں بھر بھر کے جگر تھام کے رونے والوں،
جان اب میرے غم ہجر میں کھونے والوں، میری قسمت میں جوا ہو کے جدا ہونا تھا، درد الفت کی بہرحال دوا ہونا تھا، ڈوبتا جاتا ہے من دے کے صد رنج و محن، چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن، تو جہاں بھی رہے آباد رہے شاد رہے، بیٹی لیکن یہ میری بات تجھے یاد رہے، اپنے خاوند کی مرضی پہ تجھے چلنا ہے، یعنی سسرال کے سانچے میں تجھے ڈھلنا ہے، ہاں وہاں رہنا مگن دے کے صد رنج و محن، چلی میکے سے دلہن دے کے صد رنج و محن۔ 7 اگست 2007 کو ساز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، مگر ساز کے نغمات ہنوز زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ بقول ساز مرحوم، یہ زندگی ہے سفر صرف چند سانسوں کا، یہ زندگی ہے مگر یہ زندگی ہے سفر صرف چند سانسوں کا، طویل اس کی مگر داستان کتنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے، چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے، ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا، بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے، دھڑکنوں میں تیری سوگات سما دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ قسمیں نہ تھی نہ وعدے کوئی، پھر بھی تو پاس لگنے لگی ہے، کہیں تیرے آنے سے موسم سا بدل گیا، رت ادھوری تھی اب برسات نکل آئی ہے، آنکھوں میں بسی جو بات چھپا دی تھی، وہ اب ہر بات میں جھلک آئی